اسٹوڈنٹ آف 9 کلاس، السلام علیکم۔ پاک اسٹڈیز میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریئیکشن آف دا پولیٹیکل پارٹیز۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے کرپس مشن اور اس سے کچھ پرپوزل پڑھے تھے، آج ہم اس کا ریئیکشن پڑھیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ان کرپس مشن کا جو پرپوزل تھا اس پہ کیا ان کا ریئیکشن تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کرتی ہوں، کرپس مشن کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران برٹش کو جب جاپان کی طرف سے شدید مزاحمت ملی تو ان لوگوں نے برطانوی ہندوستانی اقوام کی فوجی خدمت کا محتاج ہو گیا برطانیہ۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے حکومت برٹش نے اپنے کیبنٹ کے ایک اہم رکن سر اسٹفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ یہاں کے سیاسی قائدین یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈر سے بات چیت کر کے انہیں برٹش کی حمایت پر آمادہ کریں۔ آخرکار 30 مارچ 1942 کو سر اسٹفرڈ کرپس نے ایک اعلانیہ جاری کیا جسے کرپس پرپوزل کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں کچھ اہم اس نے پوائنٹس ڈیفائن کیے تھے کہ جنگ کے اختتام پر ہندوستان کو یعنی برٹش سب کانٹیننٹ کو خود مختاری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنگ کے خاتمے کے بعد ٹھیک ہے آفٹر دا ورلڈ ہندوستان کی سطح پر آل انڈیا یونین قائم کی جائے گی جو اپنے ایکسٹرنل اور انٹرنل افیئرز میں وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں برٹش گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ جو نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا، اگر کوئی پروونس اس آئین کے تحت نہیں آنا چاہتے تو وہ علیحدہ رہ کر اپنی ایک الگ آئین تشکیل کرنے کی ان کو اجازت ہوگی۔ یہ کچھ پوائنٹ تھے اس کے۔ جی اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کا ریئیکشن پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اس کا دونوں پولیٹیکل پارٹیز یعنی اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ، یہ دو بڑی پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز تھی سب کانٹیننٹ میں، اس کا ریئیکشن ان کا رد عمل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ There was a hidden sign of accepting the Muslim League demand of the separate homeland, that is the province having Muslim majority could reject the constitution and establish their independent status. ہڈن سائن ایک پوشیدہ اشارہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا الگ وطن کا مطالبے کے ماننے کے لیے ایک پوشیدہ اشارہ اس میں موجود تھا، اس کا تھا یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد، ٹھیک ہے، وہ اس کو مسترد کر کے اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی جداگانہ اور انڈیپینڈنس یعنی خود مختار حیثیت قائم کر سکتے ہیں۔ کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا الگ وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا، یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے ہیں۔ Thus there was a possibility of creation of Pakistan. اس میں یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان موجود تھا۔ کریشن مطلب پاکستان کا وجود کا، تخلیق کا امکان موجود تھا۔ مسلم لیگ expressed its satisfaction with the reference to the protection of the right of minorities کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ سیٹسفیکشن، اطمینان کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ آفٹر لانگ اینڈ ڈیلیبریشن یعنی غور و فکر کے بعد، لانگ ڈیلیبریشن کافی لمبے عرصے کے غور و فکر کے بعد، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا پرپوزل میڈ بائی دا کرپس on the ground that the demand for Pakistan was not instantaneously accepted in clear word. Instantaneously مطلب immediately، فوری طور پر، ٹھیک ہے۔ ڈیلیبریشن غور و غوص کے بعد یعنی ایک لمبے عرصے کے کافی غور و فکر کے بعد قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے اس کو یعنی پہلے جو ریئیکشن ہے مسلم لیگ کا وہ یہ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کانگریس کا کیا ریئیکشن ہے۔ گاندھی and his political parties, All India National Congress, also rejected the proposal. گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ They
disapproved the authorities given to the province to reject the constitution. Disapproved یعنی ان کو ناپسند کیا، ان کو یہ سخت ناپسند آیا کہ انہوں نے کانگریس نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو ناپسند کیا. ٹھیک ہے، وہ اس سے ڈس اپروڈ ہو گئے تھے کہ اتھارٹی صوبوں کو جو اتھارٹی تھی کہ یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ صوبوں کو صوبائی اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر وہ آئین کو پسند نہیں کریں گے تو وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کے اپنی آزادانہ حیثیت قائم کر سکیں گے. یہ جو پوائنٹ تھا یہ کانگریس کو پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کانگریس واز ناٹ کنونسڈ ٹو ایکسیپٹ اینی ambiguous proposal regarding the partition. کانگریس نے کہا کہ تقسیم کے حوالے سے کسی بھی ایمبیجوس مشکوک، ٹھیک ہے، گول مول ابہام والی جو تجویز ہوگی یا ایمبیجوس یا غیر مشکوک تجویز کو تقسیم کو وہ ماننے اس پر آمادہ نہیں تھی. تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی مبہم، واضح یا مبہم تجاویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ تھا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن، یعنی دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے کرپس مشن کو ریجیکٹ کر دیا. اسٹوڈنٹ ہمارا نیا ٹاپک ہے جنا گاندھی ٹاک 1944. لیکن اس کا پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 1942 میں برٹش راج کے خلاف گاندھی نے اور کانگریس نے ایک تحریک چلائی جس کا نام تھا کوائٹ انڈیا موومنٹ. ٹھیک ہے، اس موومنٹ میں کانگریس جو تھی وہ پیش تھی، اسی لیے کانگریس کا جو لیڈر یعنی گاندھی جی کو گرفتار کر دیا. اور اس موومنٹ کے ناکامی کے بعد مئی 1944 میں وائسرائے ہند لارڈ بیول نے گاندھی جی کو رہا کر دیا. رہائی کے بعد گاندھی نے قائد اعظم کو ملاقات کی دعوت دی تاکہ انگریزوں کے جانے کے بعد کے معاملات طے کیے جا سکیں. اس ٹاک میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے. گاندھی wrote a letter to قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ in July 1944 کہ گاندھی جی نے جولائی 1944 میں قائد اعظم کو ایک خط لکھا. My heart was asking me to write you a letter. I meet you when you wish. Don't think me the enemy of Islam, of the Muslim. I am not only the friend and servant of you, but of the whole world. Don't disappoint me. ٹھیک ہے، گاندھی نے خط میں لکھا کہ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو خط لکھوں. آپ جب چاہیں میری اور آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. مجھے اسلام یا مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھے. میں صرف آپ کا بلکہ ساری دنیا کا دوست اور خادم ہوں. مجھے مایوس مت کیجیے. ٹھیک ہے، یہ وہ خط کا متن تھا، یعنی یہ وہ تھا ورڈنگ تھے جو اس نے اپنے خط میں لکھے. In the reply of this letter, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ proposed the meeting in the Mumbai in the mid of the August. ٹھیک ہے، ان خطوط کے جواب میں قائد اعظم نے اگست کے اوسط میں یا مڈ میں ممبئی میں ملاقات کی تجویز پیش کی. However, the meeting started in September. تاہم میٹنگ جو وہ ستمبر میں شروع ہوئی. It was decided in the meeting date instead of verbal discussion. ٹھیک ہے کہ it is better to exchange letters so that the record of the view point of both of the parties may be preserved. اس ملاقات میں طے پایا کہ زبانی گفت و شنید کے بجائے مراسلات کا یعنی خطوط کا تبادلہ ہو تاکہ فراقین کے نقطۂ ہائے نظر کا ریکارڈ محفوظ رہے. ٹھیک ہے، وربلی نہ ہو، کوئی ریٹن فارم میں ہو تاکہ کوئی پروف موجود رہے. In this very meeting, Gandhi said clearly that he presented nobody but himself. He said that he was not meeting with Qaid Azam Rahmatullah Alayh as a representative of the Congress. اسی ملاقات میں گاندھی نے واضح کیا کہ وہ کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذاتی حیثیت سے ملاقات کر رہے ہیں. قائد اعظم object to it and stressed that unless talks are not held between the representative of the two nations, he could not hope to reach some positive result. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم نے اس میں اعتراض کیا کہ اس بات پہ بھی زور دیا کہ جب تک دونوں اقوام کے نمائندوں کے درمیان گفت و شنید نہ ہو کسی مثبت نتیجے پر پہنچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی. یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کے دونوں نمائندے دونوں فریقین ہوں تو تب ہی کچھ بات ہو سکتی ہے.
The talk start from the point of Pakistan resolutions based on the two-nation theory. During the talk, Gandhi refused to accept the two-nation theory. اس گفتشنید کا ایک آغاز جو ہے وہ قرارداد لاہور سے ہوا، جس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی۔ ان مذاکرات میں گاندھی نے دو قومی نظریے کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا وہ ان دونوں کی ملاقات کی وجوہات۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے پرپوزل میڈ بائی گاندھی کہ گاندھی کی کیا تجاویز تھی اس ملاقات کے بعد۔ آفٹر ہیونگ ڈائیلاگ اینڈ کورسپونڈنس یعنی خطوط کے تبادلوں کے بعد with قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، گاندھی said that although he was not supporter of the two-nation theory, yet if Muslim League want to put Lahore resolution into practice form, this issue would be delayed. کہ قائد اعظم کے ساتھ ملاقاتوں اور خطوط کے تبادلوں کے بعد گاندھی نے تجویز پیش کی کہ اگرچہ وہ دو قومی نظریے کے خلاف ہیں، حامی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد لاہور پر عمل ہو تو اس مسئلے کو مؤخر کر دیا جائے، بعد میں رکھ دیا جائے، ڈیلے ابھی کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ دے شوڈ اچیو دا فریڈم فرام دا برٹش کولیکٹیولی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان کو مشترکہ طور پر انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے۔ آفٹر ورڈ کانگریس اینڈ مسلم لیگ میں سیٹل دا ایشو آف دا پاکستان مینولی۔ بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ مل کر مسئلہ پاکستان طے کریں گے یا اس کو حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا گاندھی کے پرپوزل۔ ایک عام سی بات ہے کہ مسلم لیگ کے لیے یہ ماننا بالکل ہی نہیں تھا کہ وہ پہلے تو مل کر ان کے ساتھ آزادی حاصل کریں اور بعد میں وہ مسلم پاکستان کے مسئلے پہ بات کریں۔ رپلائی آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم کا کیا جواب تھا گاندھی کے تجویز پر؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ adjudged the style adopted by the Gandhi is nothing but cheating and hypocrisy and cunningness. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے یہ جواب دیا کہ گاندھی کے اس انداز کو ہم صرف ایڈجسٹ مطلب اس نے تجویز دی، قرار کیا، اس کو یہ قرار دی، تجویز پیش کی کہ قائد اعظم کا جو سٹائل ہے، جو انداز ہے، اس کو ہم صرف دھوکہ اور مکاری فریبی ہی قرار دے سکتے ہیں۔ چیٹنگ مطلب دھوکہ، ہائپوکریسی ریاکاری، فریب وغیرہ، ٹھیک ہے، پریٹینڈنس کہہ سکتے ہیں، اور کنننگز مین ہے چالاکی، مکاری، فریبی۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو صرف اس کی دھوکہ دہی، مکاری ہی قرار دے سکتے ہیں۔ He emphasized that the British must settle the issue of Pakistan before the freedom of the India because Congress and Hindus could not be relied upon. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے کہا، اس بات پہ زور دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے قبل پاکستان کا مسئلہ انگریزوں کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کانگریس اور گاندھی پر کسی بھی صورت میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ ریلائڈ نہیں، ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے جنا گاندھی ٹاک، اس میں گاندھی کا ریئیکشن پرپوزل اور قائد اعظم کا رپلائی پڑھا۔ جی اسٹوڈنٹ، 9 ستمبر 1944 کو ممبئی میں قائد اعظم کی رہائش گاہ ریزیڈنس میں دونوں لیڈرز کے، مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈرز جنا اور گاندھی کی ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن پایا تھا کہ یہ وربلی نہیں ہوگی بلکہ اس میں کوئی ڈاکومنٹیشن ضرور رکھی جائے گی، لیکن بعد میں قائد اعظم نے گاندھی کی چالاکی کو ان الفاظ میں بے نقاب کر دیا کہ خود تو وہ کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فرد کی حیثیت سے مذاکرات کر رہے تھے، جبکہ مجھے مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے معاہدات کا پابند بنانا چاہتے تھے۔ لہٰذا 27 ستمبر تک قائد اعظم اس نتیجے پر پہنچے کہ خط و کتابت بیکار تھے، لہٰذا یہ جو ان کے بیچ میں ٹاک تھی وہ ناکام رہی، اور یہ اس میں جسٹ گاندھی کی ڈسمبلنگ اور ہائپوکریسی ہی اس کے سامنے آ رہی تھی۔